نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صدق الله مولانا العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، کونوں مکان کے راج دلاروں کی بات کر، جن کے لیے ہیں کوثر و تسنیم معجزن، ان تشنگان باتا گساروں کی بات کر. بلدے بری ہیں جن کے تقدس کی سیرگاہ، ان خون غرق غرق نگاروں کی بات کر. کلیوں پہ کیا گزر گئی پھولوں کو کیا ہوا، کلیوں پہ کیا گزر گئی پھولوں کو کیا ہوا. گلزار فاطمہ کی بہاروں کی بات کر، جن کے نفس نفس میں تھے قرآن کھلے ہوئے، جن کے نفس نفس میں تھے قرآن کھلے ہوئے. ان کربلا کے سینہ فکاروں کی بات کر. شمر لئی کا ذکر نہ کر میرے سامنے، شیر خدا کے مرد شعاروں کی بات کر. سامعین محترم، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند امت مسلمہ کا وہ خوش نصیب طبقہ ہے جسے اللہ رب العزت نے راہ اعتدال پر قائم رہنے کی توفیق عطا کی. ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ عظیم شخصیت جس کے وجود کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس جسے وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، اس عظیم شخصیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے. اور وہ چیز جس کی نسبت اس پاک شخصیت کی طرف ہو، اس چیز سے محبت کرنا بھی ہمارے ایمان کا جز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب خداوندی ہیں، اسی طرح اصحاب پیغمبر بھی انتخاب خداوندی ہیں. اصحاب پیغمبر سے محبت کرنا بھی ہمارے ایمان کا جز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم لن تضلوا کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی. کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر ان سے اپنی محبتیں وابستہ رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. انہی اہل بیت میں سے ایک عظیم اور نامور شخصیت، گلشن نبوت کا چمکتا ہوا پھول، جگر گوشہ بطول، خلفائے راشدین کی سیاست و فقاہت کا علم بردار، حضرت علی المرتضیٰ کے علم و عرفان کا چراغ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار عظمتوں سے نوازا. حضرت امام حسین کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں. صحابیت ایسا بلند اور اعلیٰ مقام ہے جو انسان کو اس زمین کی پشت سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم شریف میں فرماتے ہیں ان من صحیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورآہ مرۃ من عمرہ وحصلت له مزیۃ الصحبہ افضل من کل من یاتی بعدہ. کہ جس بندے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر لی، وہ بندہ اپنے بعد قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے افضل ہے. فإن فضیلۃ الصحبۃ لا یعدلها عمل. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسا عمل ہے کہ جس کا کوئی عمل مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت امام حسین کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایسی خصوصیات عطا کی جو اس کائنات میں کسی کو نہیں دی. حضرت امام حسین اس دنیا میں آئے، ان کے کانوں میں اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. حضرت امام حسین کے منہ میں جو سب سے پہلی خوراک گئی وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. حضرت امام حسین کو پیاس لگتی، اپنی پیاس بجھانے کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کو چوستے. حضرت امام حسین عاجزی و انکساری کی اعلیٰ مثال تھے. حضرت امام حسین قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے، یہاں تک کہ شہادت سے ایک روز قبل ساری رات نوافل میں گزار دی. حضرت امام حسین کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں شہادت کا مقام عطا
شہادت کا منصب عطا کیا. شہادت ایسا بلند مقام ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کی تمنا کی. سامعین محترم، حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہوئے شہید کیا گیا. یہ واقعہ کربلا بلایا نہیں جا سکتا، لیکن حضرت امام حسین اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ سارا سال خوش و خرم گزار دیا جائے اور 10 محرم الحرام کو آنسو بہا لیے جائیں، بلکہ آل رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے. حضرت امام حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عظیم مقاصد جن کے رسول کے لیے ان مقدس ہستیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جن عظیم مقاصد کے رسول کے لیے ان مقدس ہستیوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا دی، قانون اسلامی کو نافذ کرنے کے لیے، خلافت نبوی کو رواج دینے کے لیے، انہی مقاصد کے رسول کے لیے ہم بھی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اثار اور قربانی کے جذبات اپنے دلوں میں اجاگر کریں. اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے، اصحاب پیغمبر سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.